السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ رات لاہور میں ایک اہم محفل سجائی جس میں پی ٹی آئی کی قیادت کے مطابق صرف پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی۔ قافلے کی صورت میں اسلام آباد سے لاہور پہنچنے والے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سے پارٹی کارکنان کی امید تھی کہ شاید اب باقاعدہ تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، لیکن کارکنان کی اس خواہش پر تب پانی پھر گیا جب علی امین گنڈا پور نے فی الفور تحریک چلانے کے بجائے 90 روز کا دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہم 90 روز میں یا تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں گے یا سیاست ہی چھوڑ دیں گے۔ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں۔ پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ سیاست نہیں ہے، ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں۔ علی امین گنڈا پور کے اس بیان کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے فی الفور شروع ہونے والی تمام تحریکوں کی بازگشت اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اس بیان کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ فی الحال نہ تو بانی پی ٹی آئی کے بیٹے وطن آ کر کسی بھی تحریک کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور نہ ہی 5 اگست کو پی ٹی آئی کوئی پاور شو کرے گی۔ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو پی ٹی آئی کی لاہور میں ہونے والی اہم میٹنگ میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ عالیہ حمزہ مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتی، جس پر انہوں نے آج پی ٹی آئی قیادت پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تک پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق وہ پچھلے 2 دنوں سے مصروف تھیں، ایسی مصروفیات کہ جن کا شاید خود ان کو بھی علم نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا ہے۔ اس سارے معاملے پر رسپانس دیتے ہوئے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے آج کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی نوکری بچانے کے لیے 90 روز مانگ لیے ہیں۔ ایک اور 90 دن کا پلان آیا ہے اور آپ کو وہ خیر 90 دن کا پلان تو مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت کو دی گئی 90 روز کی ڈیڈ لائن کے بعد آج وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کو سخت ترین تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر مولانا ان کے بھائی سے بھی الیکشن جیت گئے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا فضل الرحمان، میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں، اس کے سارے فارم 47 ہے، یہ خود فارم 47 ہے۔ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے، اوقات تیری یہ رہ گئی ہے اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، فارم 47 سے آیا تو بلوچستان سے ہوا ہے، باتیں تو پختونخوائی کر رہا ہے، میرا بھائی استعفیٰ دے گا، تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے، تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ تو سیاست چھوڑے گا۔ علی امین گنڈا پور کی مولانا پر مسلسل تنقید پر جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا بینیفیشری کہنے والا یہ بتائے کہ خود کس کے این او سی پر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ علی امین گنڈا پور کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تم نہ 3 میں ہو نہ 13 میں ہو بلکہ تم 313 میں ہو، پورا صوبہ جل رہا ہے، عوام امن کو ترس رہی ہے اور تم لاؤ لشکر لے کر پنجاب فتح کرنے نکلے تھے لیکن لاہور میں صرف بڑکے مار کر لوٹ آئے۔ تمہاری حکومت دولت کے سہارے کھڑی ہے اور تمہاری اپنی پارٹی کے اندر سے تمہارے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے 90 دنوں کے الٹیمیٹم اور جے یو آئی کے ساتھ مسلسل بگڑتے ہوئے حالات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل چودھری۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کی جماعت، پرانی جماعت کہوں نئی جماعت کہوں، لیکن ابھی جو جماعت کے اندر لوگ ہیں وہ ان کو کیا پرابلمز ہے، وہ خواتین سے اتنا کیوں جیلس ہوتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گی، کبھی علیمہ بی بی سے مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی بشرا بی بی سے مسئلہ بن جاتا ہے۔ عالیہ حمزہ جو اتنا کام کر رہی ہیں، جنہوں نے 9 مئی کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، پارٹی کو نہیں چھوڑا، مشکلیں برداشت کی، ان کی ایک بیمار والدہ جو ان کے ساتھ عدالتوں کچہریوں میں رلتی تھیں، عالیہ حمزہ سے اتنے خائف کیوں ہیں آپ کی جماعت کے لیڈر کہ سی ایم صاحب نے جب عالیہ حمزہ نے کہا کہ یہ ذرائع کہتے ہیں کہ عالیہ حمزہ نے کہا کہ استقبال کے لیے آگے سے ہم موجود ہوں گے، تو سی ایم صاحب نے کہا نہیں آپ مت کیجئے گا، اور پھر ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ لگا کہ آپ کی پارٹی کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ آپ عالیہ حمزہ کو اس طرح سے ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، بٹ عالیہ حمزہ کو اگنور کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹیرینز کی ایک گیدرنگ ہوگی، اس میں پارلیمنٹیرینز جائیں گے، عالیہ حمزہ کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلے عالیہ حمزہ سے اتنا مسئلہ ہے، پھر جہاں پہ یہ ایک رات کو ایک عشائیہ ہوتا ہے جس میں سنا گیا ہے کہ جی کوئی میوزیکل نائٹ بھی تھی، پھر ٹویٹس وغیرہ آگی تو نہیں ہوئی، یہ جو محترم ہے مرزا افریدی، یہ تو کرتے ہیں ایک پریس کانفرنس بھی کر دیتے ہیں، ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں جو مجھے تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے، تو کیا ان کی اب واپسی ہو رہی ہے جماعت کے اندر اور عالیہ حمزہ کو بالکل کارنر کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلی بات، جہاں تک تو عالیہ حمزہ صاحبہ کا سوال ہے، وہ تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو نئے لوگ ہیں وہ ان سے
کوئی ولنریبلٹی ہے ان کو، یا ان سے کوئی خطرہ سمجھتے ہیں، یا ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی متحرک ہیں اور بڑی وہ پریشر بھی لیتی ہیں، ہر جگہ جاتی آتی ہیں، تو وہ اور وہ فرینکلی اسپیکنگ وہ عمران خان صاحب کی کا ٹرسٹ بھی ان کو 100% حاصل ہے. تو یہ جو بات ہے اس میں کافی سارے وی لاگز بھی ہو چکے ہیں. اس میں یہ کہا گیا اور بتایا گیا بڑے موثوق انداز سے، جو کہ میں نے کاؤنٹر چیک کیا، اور یہ ٹھیک بات ہے کہ عالیہ حمزہ نے انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب میں آ رہے ہیں تو اگر ہم آپ کا استقبال نہیں کریں گے تو ہمارے پہ گلہ بنے گا کہ جی کے پی کے والے پنجاب میں آئے اور پنجاب نکلا نہیں، اور پنجاب میں تو اس پہ ان کو منع کیا گیا، اور ان کو جو ہے بالکل سائڈ لائن کرنے کی پوری جو ہے. اب اگر وہ الیکٹڈ لوگ نہیں تھے تو اب تو جنرل سیکرٹری بھی الیکٹڈ نہیں ہے آپ کا، بالکل تو وہ وہاں پہ کیا کر رہا نوٹیفیکیشن تو تھا. اور بھی بہت سارے لوگ جو الیکٹڈ نہیں تھے. دوسرے میں چیف آرگنائزر جو ہیں ان کا یہ پارلیمانی کمیٹی کی جو ساری معاملات ہیں وہ تو ان کو ہیڈ لگایا گیا ہے ہر کام کا پنجاب کے لیے. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کو پنجاب کے عہدے سے ہٹانے کی بھی ایک کوشش ہوئی، بالکل ہوئی تھی. پھر عمران خان صاحب نے اس کو بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا، بالکل سر. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں. سر قیادت تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، تو آپ اگر خان صاحب سے جا کے بات کریں یا آپ ان کو بتائیں کہ یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر، تو شاید وہ آپ کی بات مان لیں. ہر بندہ جو ہے نا اس وقت علی امین کی اپنی مجبوری ہیں، ان کی کیبنٹ کی اپنی مجبوری ہیں، کے پی والوں کی اپنی مجبوری ہیں. ظاہر ہے وہ واحد ایک ریزورٹ، اور پنجاب سے جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ علی امین کے خرچے پہ وہاں پہ جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا یہ سیف ہیون ختم ہو. سو عمران خان صاحب تو ظاہر ہے وہ سیلڈم بادرز. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی تو آپ مد نظر رکھیں نا. 9 مئی کی سزائیں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں، تو لوگوں کو یہ پنجاب میں تو خیر بہت زیادہ یہ بھی ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. مرزا فریدی 9 مئی سے پہلے بھی ہمارے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین تھے. اب میں نے عمران راز صاحب کی بات سنی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کے پیسے ان سے جو ہیں وہ جی کلا کے دیے گئے 12 ہیں، پتہ کروڑ نہیں کیا 40 کروڑ اس قسم کی بات ہوئی. اے ٹی ایم کہا گیا کہ وہ جو اب میں پارٹی کا عمران اے ٹی خان ایم صاحب تھے. سے بھی یہ پوچھوں گا کہ آپ کی جو فیس ہے یہ 9 مئی کے دیکھیں اکثر لوگوں کو واپس آنے کی ضرورت ہے، جو صحیح. نئی میں جن کو خاص کر مار کٹ کے بگایا تھا. اب پریس کانفرنس میں ایک ہی سٹینڈرڈ رکھے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل. کچھ لوگ جو آپ کو پسند نہیں ہے ان کے خلاف آپ ڈنڈا ڈولی کریں اور باقیوں تو کے ساتھ یہ آپ کہنا رکھیں. درست ہوگا کہ جو مرزا اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں ان کی واپسی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن جو عمران خان کے ٹرو جو جالے جو تھے ان کو نہیں واپس آنے دیا جائے گا. نہیں، یہ تو عمران خان نے فیصلہ کرنا نا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اور ظاہر ہے اتنا بندہ جو ہے وہ ہر بندہ تو یہ کیپیسٹی نہیں رکھ سکتا نا خرچے ورچے برداشت کرنے کی. بالکل. تو ہر بندے کی اپنی یوٹیلیٹی ہوتی ہے. کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی عقل مند ہوتا ہے، کوئی اسکیمر اچھا ہوتا ہے، کوئی ایگزیکیوٹر اچھا ہوتا ہے، کوئی بولنے والا اچھا ہوتا ہے، کوئی فائٹر اچھا ہوتا ہے. سر پارٹی اگر میں اگر جس بات معاشرے کریں میں ہوتی ہیں تحریک کی، ہر عید کے چیز. بعد تحریک چلنی تھی، 10 محرم کے بعد تحریک چلنی تھی، پھر عمران خان صاحب کے بیٹوں کی بات ہوئی، گورنمنٹ اس کے اوپر کافی بوکھلاہٹ کا شکار رہی. اب گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ جی 90 دن ابھی 5 اگست آنے میں 20 دن ہے، اور ایک طرف 90 دن کی بات کی جاتی ہے. کس طرح کی ڈسٹریکشن ہے؟ آپ عوام کو کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب عوام ایک عقل و شعور رکھتی ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلنے والی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے. اب 90 دن آ گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو گفتگو کی خواہش ہے وہ تو نہیں پوری ہو سکتی اس وقت، کیونکہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ ہی وہ اس معاملے میں پڑھنا چاہتے ہیں. وہ ملک کی سیاستدانوں سے ملتے ہی نہیں ہیں، وہ باہر کے سیاستدانوں میں کمفرٹیبل رہتے ہیں. باقی رہی مریم کی بات، تو دیکھیے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اگر مریم نواز سے یہ کر رہے ہیں تو یا تو پھر پارٹی پالیسی واضح کرے نا کہ آپ نے کل عمران خان کی رائے کی بات کرنی ہے تو نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب سے میں نے 3 دفعہ پوچھا، 4 دفعہ یہ بات علی امین نے کی ہے، شبلی فراز نے کی ہے، دیگر رہنماؤں نے بھی کی ہے کہ جی ہم تیار ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے میں. عمران خان صاحب نے سے میں نے اسپیسیفکلی پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں. سو اب بات یہ ہے کہ گفتگو عمران خان صاحب سے کرنی ہے یا ان سے کرنی ہے. تو کیا یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ اب اس پہ کافی کنفیوژن ہے، اور یہ کنفیوژن عمران خان صاحب ہی دور کر سکتے ہیں. لیکن سر اب یہ کیونکہ عمران نوے خان دن صاحب بعد کا تحریک چلے گی یا 5 اگست کو تحریک چلے گی؟ 90 دن تو مطلب یہ ہے نا آپ نومبر تک چلے گئے نا، وہ تو پھر ایگزیکٹلی. آپ نے ایڈمٹ کر لیا کہ ایگزیکٹلی. آپ ظاہر 90 دن کا مطلب 3 اور مہینے ڈال رہے ہیں. تو ابھی اگست، ستمبر، اکتوبر
3 مہینے گئے, اس کے بعد شروع ہونی تو نومبر میں جائیں گے نا. تو نومبر میں کیا ماحول ہوگا, کتنا سلسلہ ہوگا. اس وقت سینٹ بھی قابو ہوئی ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ پارٹی کے پاس نہ خان صاحب کے پاس کوئی لائے عمل تو ہے کوئی نہیں. عمران خان صاحب کا سانس بڑا تگڑا ہے, پارٹی کے پاس وہ بھی کوئی نہیں. اسٹریٹجی کیا ہے, ایگزیکیوٹ کیا کرنا ہے, جانا کس طرف ہے, لائے عمل جو اگر آپ نے تحریک کا دینا تو تحریک کس شکل میں چلے گی. اسی طرح کی کانفرنسز ہونی ہیں, کھانے پینے ہونے ہیں, جلسے ہونے ہیں, جلوس ہونے ہیں, کیا ہونا ہے, سٹ ڈاؤن ہونے ہیں, پہیا جام کی آپ نے دینی ہے, کال دینی ہے, کیا کرنا ہے. بالکل. ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس جو میں نے عمران خان صاحب سے تو بڑا کلیئرلی یہ پہلے ہی کہا ہے, اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی اوپن بات کرتا ہوں. وہ بہت سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں آتی, بشمول ان کی بیگم صاحبہ کے. لیکن میں نے فرینکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ میرا عمران خان صاحب کے ساتھ ریلیشن ایسا ہے کہ مجھے ان کو بات بتا دینی فرینکلی چاہیے بات کر سکتے تاکہ وہ اپنے فیصلے ٹھیک رہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں جھوٹی تسلی دوں ان کو, وہ اندر بیٹھے. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی پارٹی جو ہے بڑی ویک ہے, ورنربل ہے, اور وہ تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے. صحیح. اس ٹیم کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ تحریک چلا لیں گے یا آپ کی آزادی کی کوئی جدوجہد چل سکتی ہے, تو یہ بات میرے لیے سر پھر کچھ ایسا کرتے ہیں نا کہ پارٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ گھر بیٹھیں, تنخواہیں آپ لوگ لیتے رہیں, اور خان صاحب عوام کے لیے ایک پیغام بھیج دیں کہ جی عوام نے کرنا ہے جو کرنا ہے, میری پارٹی تو کمپرومائز ہو چکی ہے, عوام تو پھر بھی نکلے گی, خان کے لیے تو نکلے گی. ڈپینڈ کرتا ہے, اگر خان کی بہنیں آگے لگیں گی تو, خان کی فیملی میں سے اگر بیٹے آ جاتے ہیں بالکل, پھر یونیفیکیشن اور اسٹرانگ آئے گا. اسی لیے تو یہ 5 اگست اور 90 دن میں اب کنفیوژن آ گئی نا کہ اب بیٹے آئیں گے یا 90 دن کا ویٹ کیا جائے گا. بیٹوں کا بھی ابھی حتمی تاریخ نہیں ہے. ان کی والدہ کا بھی ایک ٹویٹ مبینہ طور پہ ان سے منسوب کر کے چلا ہے. اب وہ تو حتمی فیصلہ دے کے جب تک آتے نہیں ہیں, آئیں گے تو ان کو بالکل ویلکم کریں گے, اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لیکن ویلکم سر کریں اگر گے. بیٹے آ جاتے ہیں تو پھر یہ جو پارٹی کے لوگ اپنی دال روٹی چلا رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گی بیٹوں کے آنے سے. کچھ لوگ ہیں جن کی دال روٹی ہے, اکثر تو پارٹی بھی بیچاری ہے لوڑی لنگڑی چل رہی ہے. لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, صحیح. سر بڑے اب مارے اگر میں کھائی ہیں. سینٹ کے الیکشنز کی بات کروں, مراد سعید کو کس طرح سے سینٹ کے الیکشنز میں لایا جائے گا, کیونکہ پارٹی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. پارٹی جن کے لیے سنجیدہ نظر آ رہی ہے کل ان کے گھر جا کے کھانا کھا آئی ہے, تو اب کیا ہوگا؟ کیا پارٹی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی جنہوں نے 9 مئی میں پریس کانفرنسز کر دی تھیں, یا وہ لوگ جنہوں نے ماریں کھائیں اور وہ پارٹی کے لیے بہت انہوں نے سیکریفائز کیا ان کو کرے گی؟ اب اسپیسیفکلی میں مراد سعید کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیے, مراد سعید صاحب جو ہے نا وہ ہماری پارٹی میں بہت پاپولر اور بہت ان کی رسپیکٹ اور احترام ہے یہ, اور وہ اپنا سٹانس رکھتے ہیں. لیکن ان کی ایبسنس جو ہے وہ بہت بڑی ہرڈل ہے ان کے اس میں. کیا وہ سینٹ کا الیکشن لڑ پائیں گے؟ پھر اس طرح سے تو یہ معاملات جو ہیں, اس طرح سے 2-4 اور نام ہیں, ان کی کیا خدمات ہیں پارٹی کے لیے. یعنی آپ نے کچھ اینکر پرسن ہیں جلسے پہ وہ صرف تقریروں کے لیے بندے بلاتے ہیں, تو ان کو آپ سینیٹر بنا دیتے ہیں. ان کی پچھلے 5 سال کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی بل بنایا ہے؟ کوئی ان کی کیا رہی ہے؟ تو اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی وہ جو بی بی نے ریکمینڈ کیے ہیں وہ بھی بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. ریکمنڈیشن کی بات جو ہو رہی ہے, ایک قیاس رائیاں یہ بھی ہیں کہ ثانیہ نشتر کی جو چھوڑی ہوئی سیٹ ہے اس پہ مشال یوسف زئی کو نامزد کیا گیا ہے خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے, جبکہ علیمہ بی بی جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ مشال یوسف زئی کو تھوڑا سا کنٹروورشل بنایا گیا ماضی میں, علیمہ بی بی کچھ کہتی تھی, پھر وہ علیمہ بی بی کے بیٹے کے بارے میں ایک خبریں آئیں اس طرح کی کہ وہ انہوں نے بیٹے کے بارے میں کچھ کہا, تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن رہا. اب یہ کیا ہوگا؟ نہیں, اس میں علیمہ بی بی بالکل ٹھیک ہے اور ان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, اگر وہ فیصلہ لیتے ہیں تو ان سے احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے, اور ہماری پارٹی میں یہ ہے, ہم بالکل کھلے ڈلے احتجاج کرتے ہیں. یہ کیا ان کی کیا خدمات ہے؟ ماسوائے انہوں نے کیچڑ اچھالا بہنوں کے اوپر, اس کے علاوہ تو اس کی کیا خدمات ہے؟ تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب یا بشرا بی بی ایسے بندے کو ریکمینڈ کریں گے؟ مجھے پتہ نہیں ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, اور اگر کریں گے تو میں تو احتجاج کروں. بہت شکریہ فیصل سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے دل اور پاکستان مسلم لیگ نون کے گڑھ لاہور میں ایک شاندار بیٹھک سجائی.
پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کو اڈیالہ تک نہیں جانے دیا جاتا تھا وہ قافلے کی شکل میں لاہور پہنچ گئے اور پھر وہاں سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے حکومت کو 90 روز کا الٹیمیٹم دے دیا گیا. یہ سب جس قدر سموتھلی ہوا اس کے بعد یہ سوالات بھی جنم لے رہے ہیں کہ کہیں یہ کوئی فکسڈ میچ تو نہیں تھا. دوسری جانب چینی کی درآمد کا معاملہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے 30 کروڑ ڈالر کی چینی درآمد کرنے پر سوالات اٹھا دیے ہیں. فواد حسن فواد نے مطالبہ کیا ہے کہ چینی کی 30 کروڑ ڈالر کی درآمد عوامی مفاد میں نہیں، لہٰذا اس کا فوراً جائزہ لیا جائے. ایک طرف صنعت کاروں کو نوازنے کے لیے چینی کو درآمد کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے کسانوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کھادوں کی قیمتوں میں اضافے نے کسانوں پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے. کھادوں کی قیمتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں جبکہ کسانوں کا شکوہ ہے کہ ان کی فصلوں کی فروخت کے موقع پر انہیں اچھا ریٹ نہیں ملتا. چینی کی درآمد کے معاملے اور دیگر سیاسی ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر اگر میں مہنگائی کی بات کروں تو مہنگائی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پھر بجلی کی بات کریں تو بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. 300 یونٹ فری دینے کی بات کی گئی تھی، وہ بھی پتہ نہیں وہ خواب ہی تھا، وہ خواب پورا ہی نہیں ہو رہا. یہ کیا ہو رہا ہے جبکہ ایک طرف سٹاک ایکسچینج اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، آن دا ادر ہینڈ جو غربت ہے اور جو برین ڈرین ہے وہ مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ آپ کی حکومت کے دوران ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو غربت کی اضافے کی وجہ تو آپ کا لو گروتھ ریٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جب بھی 5-6% پہ پہنچتا ہے تو آپ کی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا ہو جاتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو کشکول لے کے دنیا بھر میں ڈالر اکٹھے کرنے پڑتے ہیں اور پھر آپ 1-2% کی گروتھ پہ آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کبھی بھی 6-7-8-9% پہ لگاتار گرو ہی نہیں کیا. تو اس وجہ سے غربت میں اضافہ بالکل اس ملک میں ہو رہا ہے اور یہ حقیقت ہے. تو اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ قابو کر کے گروتھ کریں اور وہ سسٹینیبل گروتھ ہوگی. تو ڈیفینیٹلی ہم ابھی بھی جو گروتھ کا لیول ہے 2.7% اگر آئی تو وہ کم ہے، اور اس سال ہم نے 4.2% گروتھ کا ٹارگیٹ رکھا ہے. تو جب تک ہم ایک ہائی لیول آف گروتھ کو اچیو نہیں کریں گے غربت میں کمی نہیں آئے گی، اور آپ کو یہ جو قوت خرید کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اس میں مشکل ہے، وہ اس کا حل جو ہے وہ نہیں نکلے گا. اور یہ ہماری حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ہماری جگہ اگر کوئی اور بھی آ جائے تو اس کے پاس بھی کوئی کوئک فکس نہیں ہے. اگر وہ گروتھ کرے گا امپورٹ بیسڈ، وہ گروتھ کرے گا کنزمپشن لیڈ، تو وہ دوبارہ منہ کے بل گرے گا. ابھی ہماری کوشش ہے کہ یہ جو گروتھ ہو یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو اور ہم اس دلدل سے باہر نکلیں. الحمدللہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جو آپ نے مسائل جن کو ہائی لائٹ کیا وہ درست ہے. غربت میں اضافہ ہوا ہے اس ملک کے اندر، قوت خرید کی جو ہے بہت ہے، لیکن اوور آل ہم نے مہنگائی کی بڑھاؤ کو قابو کر لیا ہے اور انفلیشن 5% سے نیچے. صحیح سر. اگر میں شوگر کی بات کروں، شوگر امپورٹ ایکسپورٹ کی، تو ماضی میں شہباز شریف صاحب کی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہے ہیں جس میں وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. بٹ اب آپ کی دور حکومت میں یہ امپورٹ ایکسپورٹ بہت کامن ہو گیا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ جی چینی 140 روپے سے زیادہ مزید مہنگی نہیں ہوگی، اب وہ 200 روپے تک پہنچ گئی ہے. فواد حسن فواد صاحب نے بڑی تنقید کی ہے آپ کی حکومت پر، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے، بڑے سوالات اٹھائے انہوں نے چینی درآمد کے اوپر. اب 30 کروڑ ڈالر کی چینی امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، یہ انہوں نے سوال کیا ہے. یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ پہلے ایکسپورٹ کرنا پھر امپورٹ کرنا، اور اگر ایک سوال آپ سے کیا جائے کہ کیا یہ جو شوگر ملز والے ہیں یہ حکومت کے رشتہ دار ہیں یا کوئی صنعت کاروں سے حکومت کو کوئی زیادہ لگاؤ ہے، اور عام جو عوام ہے وہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں جن پہ مہنگائی کا بھوت آئے دن جو ہے وہ ان کے اوپر بھیج دیا جائے گا. یہ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری ایک اپنی چیز ہے، ہم گنے کی پیداوار کرتے ہیں، پھر ہم اس کو پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں، فائدہ تو ایک خاص طبقے کو ہو رہا ہے، اور 140 روپے سے 200 روپے قیمت بھی ہو گئی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کیونکہ شوگر ایک کنٹرولڈ آئٹم ہے، اس کی ایکسپورٹ کی اجازت بھی حکومت دیتا ہے، امپورٹ کی اجازت بھی حکومت دیتا ہے. تو اور پھر پاکستان میں جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ جب تک حکومت اس کو کنٹرول کرے گی، چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی پرائسز کو کنٹرول کرے گی اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کی اجازت دے گی تو یہ بحث چھڑے گی. اب ہم نے کیوں ایکسپورٹ کی اجازت دی؟ دیکھیں، جب ہم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی تو ایک دفعہ نہیں درجن دفعہ
ویریفائی کیا گیا کہ ہمارے پاس اضافی شوگر ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد قیمتوں میں تو فرق نہیں آئے گا، اور اس بنیاد پہ ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا گیا. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر بڑی سختی کی کہ ہم تب تک ایکسپورٹ نہیں کریں گے جب تک یہ ویریفائی نہیں کرتے کہ قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا. صحیح. پھر کریک ڈاؤن بھی ہوا، 2 مہینے یا 1.5 مہینہ تو قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، اس کے بعد ہونا شروع ہوا، پھر کریک ڈاؤن ہوا، پھر قیمت نیچے آئی. لیکن پھر جو پروجیکٹڈ تھی کہ اس سال کی فصل کیا ہوگی، وہ فصل نہیں آئی. فصل میں کوئی 14% کمی آئی، اور 14% پھر آپ کی پروڈکشن میں بھی کمی آئی، صحیح. جس کی بنیاد پہ ابھی جو ہے پرائسز انکریز بھی ہو رہی ہیں، اس میں ہورڈنگ بھی ہوگی، اور وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اور حکومت نے یہی سوچا ہے کہ اس وقت اگر ہم امپورٹ کریں گے تو چینی کی قیمتوں کو ہم کنٹرول کر پائیں گے. صحیح. لیکن جب تک یہ حکومتی ریگولیشن ہوگی، یہ تنقید میں آپ کو آگے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہوتی رہے گی. اس کا حل میرے نزدیک، اور یہ میری پرسنل رائے ہے، وہ یہی ہے کہ حکومت اس کو ڈی ریگولیٹ کرے، ایکسپورٹ کی نہ اجازت دینی پڑے نہ لینی پڑے، نہ امپورٹ کی اجازت دینی پڑے نہ لینی پڑے، اور اس کی پرائس کنٹرول کو ہم چھوڑ دیں. جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس کے مطابق مارکیٹ چلے تو یہ مسئلہ کبھی بھی اس طرح فنگر پوائنٹنگ نہیں سر ہوگی. یہ تو شوگر لیکن کی جب بات تک ہوگی. حکومت، سر کھادوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اب بتائیں کہ کسان کہاں جائے گا جب آئے دن قیمتیں اس طرح بڑھتی رہیں گی؟ تو وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائے گا. دیکھیں اب مجھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ ڈی اے پی کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا ہے، لیکن فرٹیلائزر جو ہے اس کی قیمتیں تو الحمدللہ پچھلے 1.5 سال سے اس میں کوئی ویریشن نہیں آئی، بلکہ 2 سال سے بہت ایک سٹیبل جا رہی ہیں پرائسز. لیکن دیکھیں کوئی اگر مارکیٹ ڈائنامکس کی تبدیلی کی وجہ سے اگر فلکچویشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی حکومت کوشش کرتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اگر وہ ریگولیٹڈ آئٹم ہے اور حکومت اس کو ریگولیٹ کر رہی. تو یہ جو ہے یہ کیوں بڑا ہے، میں آئی ایم سوری میں آپ کو اس کو رسپونڈ نہیں کر سکا، لیکن بالکل یہ اس کو وی نیڈ ٹو چیک آن اٹ، اور میں اگلی دفعہ آپ کو ضرور اس کے اوپر آئی کین بیٹر انفارم. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر اگر میں بات کروں کہ کل جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے وہ ایک بڑا اچھا 300 گاڑیاں تک لے کے لاہور میں آئے، نہ 780 اے لگا نہ دفعہ 144 لگی، اور بڑے آرام سے ان کو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جی ایک بڑا وہاں پہ مہنگا ہوٹل ہے، وہاں پہ کمرے تک بک کرا کے دیے گئے. تو سر یہ کیا تھا؟ یہ کوئی فکسڈ میچ تھا یا پی ٹی آئی والوں سے آپ لوگ راضی ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یا فیوچر میں آنے کے لیے ان کو کوئی تحریک چلانے کے لیے کوئی آسانیاں ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں کمرے ہم نے تو نہیں بک کرائے، وہ تو چیف منسٹر آئے ہیں، جی. اور چیف منسٹر جو ہیں وہ کسی بھی صوبے میں جا سکتے ہیں. تو سر چیف منسٹر کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی نا عمران خان صاحب سے، اس لیے یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ الزام بھی آپ کی پارٹی پہ ہی عائد ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم نے ان کو انہی چیف منسٹر کو 26 نومبر کو ہم نے روکا تھا یا 24 نومبر کو روکا تھا، تب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی تھی احتجاج کی، تو اس بنیاد پہ روکے گئے تھے جس کو انہوں نے وائلیٹ کیا تھا. تو ابھی تو یہ میرے خیال سے ویسے تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی کو موومنٹ میں کہ کوئی کسی دوسرے صوبے چلا جائے، اور گورنمنٹ آفیشلز اور یہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سڑکیں بلاک کریں گے، اگر گنڈا پور صاحب جس طرح کہتے ہیں ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے اور ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں، پھر ہم استعمال بھی کرنا جانتے ہیں، تو جب ایسی وہ ریٹرک پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. جب وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں اور پھر دھمکی امیز کال ہو تو پھر ہم اس کے مطابق پھر ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو کوئی موومنٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو تو ہم نے جب دہشت گردی کے معاملے پہ بھی دعوت دی نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں، وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا خان صاحب کو پرول پہ رہا کریں. ہم تو ان کو ہر جگہ انگیج کرتے ہیں. صحیح. سر پہلے تو 5 اگست کی باتیں ہو رہی تھی نا کہ 5 اگست کو کوئی ملک گیر احتجاج کیا جائے گا خان صاحب کی رہائی کے لیے. اس دوران ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کے آنے کی بات کی گئی، تو آپ کی پارٹی کے ڈیفرنٹ وزراء جو تھے انہوں نے کچھ ایسا ری ایکشن دیا جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یعنی ایک بوکھلاہٹ کا ایلیمنٹ آیا. بٹ ابھی گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ 90 روز، تو یہ تو ایک طرح سے حکومت کی فیور میں چلا گیا کہ اب 90 ڈیز آگے، کہاں 5 اگست کی بات تھی. اگر 90 ڈیز کے اندر، اور اب کیونکہ گنڈا پور صاحب نے یہ فرما دیا ہے، 90 ڈیز بعد اگر وہ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو کیا حکومت کے لیے کوئی مسئلہ بنے گا؟ دیکھیں اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پہلے انہوں نے 5 اگست کا، اب وہ 90 روز پہ چلا گیا ہے. اس سے پہلے فائنل کال کی ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا تھا. ابھی انہوں نے قاسم اور سلمان کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور دیکھیں ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جو کہ غلط ہو، نہ کوئی کانٹرڈکشن ہے.
دیکھیں جب میڈیا ہمیں بلائے گا اور میڈیا ہمارے سے پوچھے گا کہ اگر سلمان آئے گا اور وہ احتجاج کو لیڈ کرے گا تو پھر آپ کیا کریں گے، تو پھر ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں اگر احتجاج قانونی ہوگا تو کچھ نہیں کریں گے، اور اگر غیر قانونی احتجاج ہوگا اور پروٹیسٹ ایسا ہوگا جس طرح کا پی ٹی آئی کرتی رہی ہے تو پھر گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ورنہ اگر سلمان اور قاسم آنا چاہتے ہیں اور اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو صحیح جب ہمارے سے جیسے سوال پوچھے جائیں گے پھر آبویسلی اس کا جواب پھر ہم کوشش کرتے ہیں دے دیں۔ صحیح تو اس میں سے کنٹروورسی آدھی بنا دی جاتی ہے اور پی ٹی آئی تو ویسی پروپیگنڈا پہ چلتی ہے۔ صحیح سر سر ایک ویسے بات کرنا چاہوں گی کہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ قابل مذمت تھی، ایک ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو نہیں کیے جانے چاہیے تھے۔ ایسی چیزوں کو اگر اگنور کیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کی دوبارہ ویڈیو بنائی جائے اور ان کو پھر فیم دیا جائے؟ کیونکہ اس سے پہلے جس کو نہیں بھی پتا تھا اس ویڈیو کا، اب ہر بندہ وہ اس ویڈیو کو ڈسکس کر رہا ہے اور حکومت کا ایک بیڈ امپریشن جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا ظلم کیا حکومت نے اور اس بندے سے زبردستی ویڈیو بنوائی۔ ڈونٹ یو تھنک کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس چیز کو اگنور کر دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر تو غیر جو کہہ لیں تہذیب یا کوئی غلط گالی گلوچ نہ استعمال کی جائے تو بالکل میں آپ سے ایگری کروں گا، لیکن اگر گالی گلوچ والی ویڈیوز کو آپ وائرل کریں گے اور اپوزیشن اس کو استعمال کرے گی جس میں گالی دی جا رہی ہو تو پھر اس کو دیکھیں ہمیں سوسائٹی تو کو سر وہ تو اپوزیشن ایک کی کمزرفی اسٹینڈرڈ، ہم کہیں گے کہ ان کی کمزرفی ہے کہ وہ ایسی چیز کو کر رہے لیکن ہیں۔ نہیں، میں اس کو میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گالیاں اگر لاکھوں لوگ اور کروڑوں لوگ گالیوں کو شیئر کریں گے تو پھر میرے خیال سے حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ کو تھوڑا بہتر کرے۔ ابھی یہ جو یہ پی ٹی آئی میں اور ان میں مولانا صاحب میں جو دراڑیں آ رہی ہیں، اس کا حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ تو ہم سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی کولیبریشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہاں اپوزیشن متحد ہو جائے تو ایک اچھا رزلٹ ہمیں سینٹ کی جو کے پی کے کی سیٹس ہیں اس کے اندر ہمیں مل سکتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں۔ لیکن دیکھیں اصل مسئلہ کے پی کے اندر تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ود ان پی ٹی آئی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ دست و گریبان ہیں ود ان پی ٹی آئی، تو وہاں تو بالکل اگر کولیپس جو ہے وہ فرام ود ان آتا ہے تو اس کا بینیفٹ تو پھر وہ اپوزیشن جو ہے وہ ضرور اٹھائے گی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو پی ایم ایل این کا یہ سٹانس ہے کہ ہم کوئی وہاں رجیم چینج میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ریسکیو کرنے کے مترادف ہوگا ایک نااہل نکمی حکومت جو کے پی کے کی گورننس میں زیرو ہے، اس کو اگر آپ اس وقت ایک ریسکیو دے دیں گے کہ آپ ان کو سیاسی وکٹمز بنا دیں گے ان کو گرا کے، تو اس کا ایڈوانٹیج ان کو جائے گا۔ تو صحیح ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مولانا صاحب اس کا ذکر کر چکے ہیں ایک دفعہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے۔ بہرحال ابھی تک ہمارا کوئی ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز۔ جی سر، ایک تو ایف سی فورس کو جو ہے وہ ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس فیصلے کی ضرورت اب کیوں پڑی؟ مطلب ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے لگا کہ اب اس کو بنا دیتے ہیں، پوری ملک گیر فورس فیڈرل فورس بنا دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ اٹ از بیسکلی جو دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کو قابو پانے کے لیے جو ہے یہ ساری ریکمنڈیشنز ہیں کہ ہم سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کر سکیں۔ یہ انشاءاللہ پاکستان کے مستقبل میں دہشت گردی نہیں ہے، اور یہ جو ابھی سانحے ہو رہے ہیں یہ ان پہ ہم قابو پائیں گے۔ جب یہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی تو پھر میرے خیال سے the only force required will be police، لیکن بفور دیٹ ہمیں ایسے میجرز لینے پڑتے ہیں جس کے اندر ہمیں دوسری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا آرمڈ فورسز ہیں ان کی انگریس جو ہے وہ ہمیں یا ان کا مینڈیٹ بڑھانا پڑتا ہے۔ یہ تب تک ہی ریکوائرڈ ہے جب تک ہم دہشت گردی پہ قابو نہیں پاتے، اینڈ ونس انشاءاللہ when we are done with it تو پھر آپ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، بہت شکریہ حافظ صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پہل کبھی بھی مولانا صاحب نے نہیں کی، ہمیشہ پہل جو ہوئی ہے وہ گنڈا پور صاحب کی طرف سے ہوئی ہے، اور ریئیکشن میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو کہ گنڈا پور صاحب کو ایسے کیا مسئلے ہیں مولانا صاحب سے کہ آئے دن وہ مولانا صاحب پہ تنقید کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اب جو کلمات انہوں نے ادا کیے وہ کچھ مناسب نہیں تھے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے بنیادی طور پر تو اگر آپ تھوڑی سی ماضی میں جا کے
جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سب سے پہلے PTI نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا، پھر بار بار اس کا آنا ہوا، یہاں تک کہ 26ویں علی ترمیم PTI کی پوری قیادت ساتھ رہی اور عمران خان کا پیغام مولانا صاحب کے پاس وہ لاتے رہے، اور مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ماضی کی تلخیوں کا اعادہ ہو۔ ہمیشہ ہم نے کوشش کی، لیکن اسی دورانیے میں بھی علی امین گنڈپور ہمیشہ ایک کے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً وہ اس قسم کے بیانات اور سٹیٹمنٹ ڈالے جا رہے تھے ان کی طرف سے کہ وہ مذاکرات اور مثبت ماحول جو JUI اور PTI کے درمیان تھی اس کو وہ خراب کرنا چاہتے تھے۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے ان کے ایک MNA نے بھی مولانا صاحب پر تنقید کی، جس کا میں اعادہ نہیں کر سکتا ان کے الفاظ کا، جس کو ہم ہمارے پشتون اور مسلمان روایات میں اس کو حرزہ سرائی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام خاموش رہی، لیکن کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ مولانا صاحب نے کل اگر پریس کانفرنس میں بات کی ہے تو کم سے کم انہوں نے خیبر پختونخوا کی امن و امان اور خیبر پختونخوا میں جو کرپشن ہو رہا ہے، حکومت کر رہی ہے، اس پر مولانا صاحب نے سوالات اٹھائے۔ آپ دیکھیے خیبر پختونخوا میں لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو قبرستان کھودنے سے فرصت نہیں مل رہا۔ سوات کی جو سیلاب تھا اس سیلابی ریلے نے 18 بندوں کو ایک فیملی کے انہوں نے وہ سیلابی ریلے کے نظر ہو گئے، لیکن حکومت کہاں تھی؟ تو مولانا صاحب نے بلوچستان کا ذکر بھی کیا، سندھ کا بھی کیا، خیبر پختونخوا کا بھی کیا کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ موقف جو جمعیت علماء اسلام کا پرانا موقف ہے کہ 8 فروری کی الیکشن کو ہم مانتے نہیں، یہ جیلی الیکشن تھا، یہ الیکشن نہیں یہ آکشن تھا، تو پورے ملک کی الیکشن پر جب مولانا سوال اٹھاتے ہیں تو اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، کیونکہ مولانا کل پریس کانفرنس کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اب جب اسمبلی کی اکثریت جیلی ہو اور الیکشن کے ذریعے نہ ہو، آکشن کے ذریعے ہو، ووٹ کے ذریعے نہ ہو، عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں نہ ہو، اور پھر حکومتی کارکردگی 0/0 ہو، تو مولانا صاحب آخر خیبر پختونخوا میں اور پورے ملک میں ان کی ایک سیاسی قدقات ہے، ان کی ایک سیاسی قدقامت ہے، وہ تو پورے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ پھر پاٹھان میں جو کچھ ہو رہا ہے، مولانا خانزیب شہید ہوا، باجوڑ میں ہمارے کارکن اس سے پہلے شہید ہوئے ان کی حکومت میں، تو جب مولانا صاحب نے تنقید کیا تو اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کی تبدیلی میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے ہیں، لیکن اگر ختم کرنا چاہتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت، علی امین گنڈپور کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، تو خیبر پختونخوا کے PTI کے اندر قیادت لا کر علی امین گنڈپور کو ہٹا کر آپ اپنے پارٹی کا وزیر اور چیف منسٹر بنائے۔ اس میں مولانا صاحب نے کون سی غلط بات کی؟ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ فساد کی جڑ جو ہے وہ صرف گنڈاپور صاحب ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ گنڈپور جو ہے وہ صوبے کی سیاست نہیں کر رہا، گنڈپور کر رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست، اور وہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں گنڈپور کی سیاست کو اگر ٹف ٹائم دیا ہے تو وہ مولانا صاحب نے اور وہاں کا جمعیت علماء اسلام نے ٹف ٹائم دیا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہمیشہ وہ منہ کھولتے ہیں تو اس منہ سے بدبو پھیلتی ہے، وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، کبھی انہوں نے مثبت بات کی نہیں۔ تو سر یہ جو اس وقت ایک صورتحال بنی ہوئی ہے PTI کے درمیان، یا اس کو میں PTI نہیں کہوں گی، اس کو میں گنڈاپور صاحب اور JUI کے درمیان جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ملک جس دوراہے سے گزر رہا ہے اور ملک میں جو انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کو بھی تو کسی طریقے صحیح کرنا ہے۔ اگر گنڈاپور صاحب ایسے بیانات دیتے رہیں گے اور بدلے میں آپ کی پارٹی کو ڈیفینسو ہو کے کچھ کہنا پڑے گا، تو اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا ملک تو جو ہے وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ فائدہ تو صرف حکومت لے رہی ہے اس وقت۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ آپ صرف گنڈپور کو نہ سمجھے، صبح لاہور میں جو وہ کانفرنس کر رہے تھے، کیا ان کے دائیں بائیں PTI کی مرکزی قیادت تشریف فرما نہیں تھے؟ بالکل تھی۔ وہ کیوں خاموش تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ پری پلان منصوبے کے تحت اس کو بونکنے کے لیے رکھا ہے۔ صحیح۔ اور اس بیچارے کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا لمبا تڑنگا آدمی، اس کی ذمہ داری یہ ہے جو وہ بول رہے ہیں۔ تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گنڈپور کی بات نہیں ہے، ہمیں ان کی قیادت سے گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاس آتے رہے ہیں اور اتنی تلخیاں ہم نے اس کو نظر انداز کر کے آگے بھی
हम तलखियों को दोहराना नहीं चाहते, आगे भी हम चाहते हैं कि सियासी माहौल खराब ना हो। कल मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की कि सुबह सियासी इंतशार का मुतहमिल नहीं हो सकता, पहले से में इंतशार भी है, 8 फरवरी के बाद कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अमन अमान नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लोग जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, अमर के लिए तरस रहे हैं। इस सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम को कारी के आदम इत्मीनान में और इक़्तिदार तक पहुंचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सही। आप बताइए, ये मौलाना साहब, और मौलाना साहब ने साथ ये भी कहा कि जो भी सियासी क़यादत जेल में है, मौलाना साहब ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी कभी भी उसको जेल में देखना नहीं चाहते, न हम इसकी हिमायत करेंगे। तो एक तरफ से इतनी मस्बत बातें, दूसरी तरफ से भौंकना। फिर आप बताइए, अशर तो हम भी इंसान हैं, हमारे मुंह में भी जबान है, बिल्कुल। फिर तो हम जवाब देंगे। पहले तो मौलाना साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि इनको जी, पहले मौलाना साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि वो अदम एतमाद में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना वो कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन क्योंकि अब हालात इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो क्या अब आपकी जमात अदम एतमाद में साथ देगी हुकूमत का, केपी गवर्नमेंट को गिराने के लिए? नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी अभी भी आप लोग आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे कोई दिलचस्पी नहीं है इनकी हुकूमत गिराने में। इनकी हुकूमत जिसने उनको बिठाया है, अगर उन्होंने चाहा कि ये हुकूमत नहीं हो, इनको गिराना चाहिए। जिसने इनको चीफ मिनिस्टर बनने की एनओसी दी है, इनकी गिराने का इख्तियार और ताकत उसी कुव्वत के पास है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। इन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।